وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کائنات میں سب سے قیمتی چیز وہ ہمارا ایمان ہے۔ کہ انسان دنیا میں جس قدر بھی نیک اعمال کر لے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر اسے تبھی ملے گا اگر وہ مومن ہوگا۔ اگر ایمان کی دولت اسے نصیب نہیں تو اس کی ساری محنت رائگاں اور ضائع ہے، کسی بھی چھوٹے بڑے نیک عمل کا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جبکہ ایمان کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایماندار اگرچہ گناہ کر بیٹھے مگر جس کے دل میں حقیقی طور پر ایمان موجود ہے، اگرچہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہیں، وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ خود اللہ احکم الحاکمین نے ایمان لانے کے بعد ہمیں نجات کے لیے ایمان کے بعد عمل صالحہ کے ساتھ بھی مشروط کیا ہے کہ کوئی صرف ایمان لا کے یہ سمجھ لے کہ اب میں نجات پا جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے۔ کامیابی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جیسے ایمان ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ دونوں لازم و ملزوم کہ اعمال صالحہ کے بغیر بھی گزارا نہیں اور ایمان کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں جہاں نجات اور کامیابی کا، جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ بات یقینی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے سے بچ سکتا ہے؟ کسے استثناء حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے، کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھنے والے، اور صرف ایمان پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھے کہ اب ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں، ایمان ہی کافی ہے،
بلکہ فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ جو ایمان بھی لائیں، نیک اعمال بھی کریں، ایسے انسان خسارے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایمان بھی ضروری اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اور جنت جیسا عظیم بہترین ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے۔ کہیں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والی ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت ان کے لیے لکھ دی ہے کہ جو جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ کہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے کے بعد دار اسلام میں داخلے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، نیک اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کے لیے نہ ختم ہونے والا، منقطع نہ ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ اجر ان کو ملے گا جو ایمان لائیں گی اور اعمال صالحہ بھی کریں گی۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت، بس شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہو یا عورت مگر نیک عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے، اس کا ایمان اللہ پر کتاب و سنت کے مطابق جن چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے ان کے مطابق ایمان ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو یہ دونوں چیزیں حاصل کر لے گا، ایمان بھی اور اعمال صالحہ بھی، ان کے لیے پاکیزہ زندگی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر جنت کی صورت میں، جہنم سے آزادی کی صورت میں، عذاب سے بچاؤ کی صورت میں انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی اختیار کریں۔ تو گویا کتاب و سنت کی واضح اور محکم آیات کی بنا پر ہماری نجات کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اور ایمان عمل سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ایمان نہیں تو عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جس کا ایمان ہے اگرچہ
بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اس کے ایمان کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں داخل ضرور فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہے کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی ہے اس سے ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، صحیح مسلم کے الفاظ کہ میں اللہ سے اجازت طلب کر کے اللہ سے شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے اجازت ملنے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو میں اب نہیں کر سکتا اللہ مجھے اس وقت الہام کریں گے۔ جیسے اللہ سکھلائیں گے ویسے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع راسک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، آپ کہیے، مانگیے، آپ کو سنا جائے گا۔ وَسَلْ تُعْطَ، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وَتُشَفَّعْ، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فَأَقُولُ رَبِّ أُمَّتِي رَبِّ أُمَّتِي، جب اللہ کی طرف سے یقین دہانی مل جائے گی، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، تو میں اپنے امت کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال من برۃ او شعیرۃ من ایمان فاخرجہ منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کی شفاعت قبول، آپ نے امتیوں کے لیے سفارش کی ہے، جائیے کہ آپ کے جس امتی کے دل میں گندم یا جو کے دانے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے آزاد کر لیجئے۔ فرمایا اللہ سے اجازت ملنے پر میں ایسا کروں گا۔ حمد و ثنا، پھر سجدہ ریز، پھر اللہ فرمائیں گے، یا محمد ارفع راسک وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، کہ سر اٹھائیے اور جو آپ کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش ہوگی اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا، کہ پہلے تو گندم یا جو کے دانے کے برابر تھا، اب رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اپنی خطاؤں پہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کو جہنم سے بچا لیجیے۔
اور پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر سجدہ ریز، پھر اللہ تبارک و تعالی اسی انداز میں اعلان فرمائیں گے کہ سر مبارک اٹھائیے، جو کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ پھر امتیوں کے بارے میں رب امتی رب امتی، تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انطلق فمن کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ من النار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان موجود ہے، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا دیجیے۔ تو رائی کے دانے سے بھی 3 گنا کم جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس کو جنت نصیب ہوگی۔ اب کرنی ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ایمان کو پرکھا ہی نہیں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اب ہمارے ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کا اللہ اور نبیوں پہ اور دیگر ایمانیات پہ جو ایمان ہے، جب کتاب و سنت کے مطابق اس کو پرکھا جاتا ہے تو جو ہم دعوے دار ہیں پتہ چلتا ہے کہ سارے جو خدائی اختیارات ہیں ہم نے اللہ کے بندوں کو عطا کی ہوئی، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھیں گے تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول ہوگی، تب کامیابی ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بعض چیزوں پہ ایمان کا ذکر کیا ہے کہ نیکی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اصل نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے، والآخر آخرت پہ ایمان رکھنا ہے، والملائکۃ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، والکتاب والنبیین منزل من اللہ کتب پر اور اللہ کے انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنا، یہ نیکی ہے۔ اسی کی وضاحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھا جائے، اور اللہ کے بعد اللہ کے فرشتوں پر اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی ان کی جزیات اور کلیات بیان ہوئی ہیں، ان ایمانیات پہ ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ اور پھر صرف زبان سے دعویٰ کر دینا ہی کافی نہیں، اقرار باللسان بھی ضروری، ایمان کا زبان سے اقرار بھی ہو کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، دل میں اس کی تصدیق بھی موجود ہو۔ اور تیسرے نمبر پر عمل بالجوارح، کہ انسان کے
اعمال بھی اس کے زبانی اقرار کی تصدیق کریں۔ آج ہماری صورتحال ایسے ہی ہے کہ ہم عقیدے کا دعویٰ کسی اور کا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے زبان سے اللہ کے بارے میں یا دیگر ایمانیات والے ارکان ایمان کے بارے میں جو زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے اس کی تصدیق بھی ہو اور ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اولاد دینا کام اللہ کا ہے، یا انبیاء کے بارے میں اطاعت کا صرف زبان سے کہہ دیا کہ اطاعت ان کی ہوگی، پھر جو دل چاہا جس کی پیروی کرنا چاہیے اپنی خواہشات کی تکمیل۔ کامل مومن ہونے کے لیے جیسے زبان سے اقرار ضروری ہے، اسی طرح دل سے تصدیق اور عمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تصدیق اور تائید بھی ضروری ہے، تب انسان مومن بنتا ہے۔ ایسا مومن کہ جو کتاب و سنت کی قیود اور شروط کے مطابق ان چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس انسان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات ہوگی کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والا ہے، آپ کی سفارت سے جہنم سے آزاد کر کے اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اور اعمال کے ساتھ ساتھ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ کامیابی کے لیے جیسے ایمان لازم ہے، اسی طرح اعمال صالحہ بھی لازم ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، کہ جو ایمان لانے والے، جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یہ صرف ایمان لا کے اسی کو اپنی نجات سمجھ کے مسجد سے دور، قرآن سے دور زندگی گزارنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ایمان رکھنے والوں کی صفات ذکر کرتے ہیں کہ وہ تو خشوع خضوع سے نمازیں پڑھنے والے ہیں، بےہودگی سے، بےہودہ باتوں سے وہ دور رہنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ سے، ہیلے بہانے سے جان نہیں چڑھاتے، بلکہ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی امانت رکھے اسے مال غنیمت نہیں سمجھتے، امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کامیاب ایمان والے اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، صرف جنت نہیں، جنت کا اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس کا حقدار بننے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ان میں جنت الفردوس میں رہنے والے، صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس طرح نیک اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا لیول اور اعمال صالحہ کا کیا لیول ہے، کہ دونوں چیزیں ہماری نجات کے لیے اہم ہیں، مگر ہم آج دونوں کا اہمیت نہیں دے رہے۔ اور یہ ایمانیات کی زبان سے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا طرز عمل اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت صحیح العقیدہ مومن اور اعمال صالحہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور آخری وقت اگر اللہ کلمہ نصیب کر دے تاکہ توحید کا اقرار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔